السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلاش خودی یہ ایک ہر لڑکی کا حق ہے اور وہ چاہتی بھی ہے, اس کی کریونگ بھی ہے, وہ سمجھنا چاہتی ہے اپنے آپ کو, اپنے جذبات کو اور اپنے سارے ریلیشن شپس کو, اور اسی میں وہ کنفیوز رہتی ہے. اور مجھے جوائن کیا ہے بیلا خان نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی بیلا, کچھ پریشان آپ بھی لگ رہی ہیں. جی, ایک پریشان کن منظر نامہ ہے جو آپ کے سامنے رکھنا ہے اور آپ کی گائیڈنس چاہیے اس پہ. چلیں بتائیں کیا ہو گیا. تو ایک خاتون ہے جن کی شادی بہت ہی ارلی ایج میں ہو گئی ہے اور ہسبینڈ سے جو ان کا ایج ڈفرینس ہے وہ کافی زیادہ ہے. تو رپورٹڈلی ہسبینڈ اچھے بھی ہیں اور خیال بھی رکھتے ہیں, پیرنٹس بھی اچھے تھے, چند وجوہات کی بنا پہ انہوں نے جلدی شادی کر لی. لیکن یہ جو جلدی شادی کا غم ہے ان خاتون کو دل سے لگ گیا ہے. اب وہ اس کے اگینسٹ بہت زیادہ بولتی ہیں, میرے خیال سے سوشل میڈیا سے انفلوئنسڈ ہیں یا ویسٹرن آئیڈیالوجی سے انفلوئنسڈ ہیں, اور بلاگس بھی لکھ رہی ہیں, لوگوں کو بتا بھی رہی ہیں, ڈسکریج بھی کر رہی ہیں. تو جب آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کی کہ کوئی مطلب ظلم ہو رہا ہے کچھ, تو بس پتہ چلا کہ یہ نہیں, سب سے بڑا ظلم یہی ہے کہ جلدی شادی ہوگی, ایج ڈفرینس بہت زیادہ ہے. تو آپ کی بس اس میں تھوڑی سی رہنمائی چاہیے تھی کہ کیا ایشو ہے جلدی شادی ہونے میں, اور اگر ایج ڈفرینس زیادہ ہو تو. دیکھیے, مجھے اگر آپ پوچھیں گی تو میں یہ کہوں گی کہ اس میں کوئی بھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. یوزلی ہوتا یہ کہ چیلنج تو کئی دفعہ برابر کی شادی میں بھی آ جاتا ہے. ایسے ہی ہے. یا چیلنج تو آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ بہت جو فنکشنل فیملی ہے اس میں بھی کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ البقرہ میں بتا دیا نا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. تو اصل بات تو یہ ہے کہ ملٹیپل ٹیسٹ آتے رہنے ہیں نا, اصل تو یہ ہے کہ ہمیں صبر کرنا ہوگا نا. لیکن یہ جو آپ نے بات کی نا, یہ مجھے بہت ہی انٹرسٹنگ لگی. اور جیسے ہی آپ نے یہ مجھے بات بتائی کہ خاتون ہے اور اتنی پریشان ہے, اور خاتون تو نہیں ہوگی, ینگ گرل ہی ہوگی جس کی شادی کا مسئلہ ہے, اور وہ کہہ رہی ہے کہ بھی کتنا ایج ڈفرینس اور کیا کیا میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. تو میرے پاس بھی ایک ایسی ہی نوجوان ینگ بچی ہے جس کی شادی ہوئی ہے, اور اپنے سے عمر میں بہت بڑے جو ہیں ان کے ہسبینڈ ان سے ہوئی ہے, اور بڑی اچھی زندگی گزاری ہے انہوں نے. اچھا, تفصیلات بتائیں, کون ہے؟ گیس کریں. ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں, جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہو نہیں سکتا کہ ہم نے ان کے بارے میں نہ پڑھا ہو. ٹھیک ہے, میں نے گیس کرنا ہے. بالکل آپ نے گیس کرنا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بالکل ایبسلیوٹلی. آپ دیکھیں, مجھے نا ایک بات پہ بہت حیرت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا پک کیا جاتا تھا نا ہر وقت اس سوسائٹی میں جہاں ان کو صادق اور امین کہا جا رہا ہے. لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کا پیغام دینا شروع کیا تو کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, اور ہر طرح کے الزامات آ رہے ہیں. لیکن اس بات کو نہیں پک کیا گیا. یعنی واقعہ عفق بھی ہوا, لیکن یہ نہیں کبھی بھی کہا گیا کہ جی اتنی چھوٹی بچی اور اس کی شادی کیوں ہو رہی ہے. دے ہیڈ سچ اے گولڈن چانس. آپ کا کیا خیال ہے, انہوں نے کیوں مس کر دیا یہ چانس؟ وہ میرے خیال سے کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہوگی. آج کے دور میں کیوں بن گئی ہے یہ؟ مزید آپ رہنمائی فرمائیے. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم نا ایک جو سے ہوتا ہے نا لاجیکل تھنکنگ سے ان لاجیکل تھنکنگ پہ چلے گئے ہیں. یعنی ہم نے صرف وہ کہیں نہ کہیں سے کوئی کسی بات کے بارے میں ہائپ سنی, کریٹ ہوئی, اور ہم نے پھر کیا کیا کہ اس کو اپنا چیلنج بنا لیا, اور اس کو گہرائی سے سمجھا نہیں کہ یہ مسئلہ اصل میں ہے کیا. اور پھر وہ جوانی میں خون بھی بڑا جوشیلا ہوتا ہے, تو جب وہ جوش کھا جائے تو پھر ہوش نہیں رہتا, پھر نہیں سمجھ آتی کہ کیا کرنا ہے. بالکل. سوال پھر یہاں یہ بنتا ہے کہ آپ اس بات پہ رہنمائی کیجیے, کیا کم ایج ڈفرینس ان اینڈ آف اٹ سیلف یہ انشور کرتا ہے کہ شادی اچھی ہوگی؟ نہیں. اور لمبا ایج ڈفرینس, زیادہ ایج ڈفرینس کیا اس بات کی ضمانت ہے کہ شادی اب خراب ہی ہوگی؟ بالکل بھی نہیں. آئیڈیاز کہاں سے آ رہے ہیں ہمیں؟ بالکل ایسے ہی ہے. اب ہم دیکھیں عائشہ رضی اللہ عنہا کی ذرا ہم پرسنالٹی کو دیکھ لیں نا. بات یہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو گروم کرنا پڑتا ہے اس لیول پہ. جب آپ کی گرومنگ ہوگی تو پھر جو بھی چیلنج آئے گا سامنے آپ اس کو مینیج کر لیں گے. مجھے بہت حیرت ہوئی جب میں نے فرسٹ ٹائم وہ ایک حدیث پڑھی جس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا جو تھی وہ ایک اس بات پہ بہت پرائڈ لیتی تھی
کہ میں ہی ایک کنواری بیوی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور یعنی ان کو کبھی یہ چیز دکھ نہیں دی کہ اچھا میں جا کے کسی کو بتاتی ہوں میرے ساتھ کیسا ظلم ہوا, میں وکٹم ہوں. بالکل ایسے ہی نا. تو میں تھوڑی سی چیک لسٹ دیکھ رہی تھی, جیسے جو مجھے عائشہ رضی اللہ عنہا کی پرسنالٹی میں نظر آتا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ آج کی ہر بچی کو, جو مسلمان بچی ہے, جو ینگ ہے, انرجیٹک ہے, ایمبیشیس ہے, اپنی زندگی میں بہت کچھ کرنا چاہ رہی ہے, اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسا آپ نے بتایا ہے. اس کو ویسا ہونا چاہیے جہاں پر وہ جیسے کہتے ہیں نا, ایک اس کی لائف میں ہر وقت کچھ نہ کچھ تھرل اور ایکسائٹمنٹ ہے, ایک پازیٹیوٹی ہے, وہ کہیں سے بھی کچھ نہ کچھ اچھی بات نکال کر اس کو اپنے لیے پروڈکٹیو بنا لیتی ہے. بالکل. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جیسے سیکھنے کا بہت زیادہ عمل تھا, طب تک انہوں نے سیکھ لی تھی. بالکل ایسے ہی تھا. اچھا اب دیکھیں اگر ہم تھوڑا سا نا ان کی لائف کو, عائشہ رضی اللہ عنہا کی لائف کو ڈیوائڈ کرتے ہیں نا, جیسے لیٹس سے وین شی واز کڈ, جب وہ بچی تھی, چھوٹی تھی, انہوں نے آنکھ کھولی ہے تو اپنے والدین کو ہر کام کو پریکٹس کرتے دیکھا ہے, دین کو پریکٹس کرتے دیکھا ہے, اور صرف تھوڑا نہیں پریکٹس کرتے دیکھا, یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص ساتھی تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, ان کے ساتھ ہر موقع پہ موجود تھے. قربانی کا سطح کیا تھی, کہ کس طرح سے قربانی کیا کرتے تھے. آج کے دور میں وہی بات ہے, تھوڑا سا کمپیریزن کر لیں کہ کوئی ایک اسٹرانگ ریلیجیس فگر ہو اور ایک بچی ہے ینگ, اس کے پیرنٹس جو ہیں اس فگر کے ساتھ اٹیچڈ ہیں یا ان کے ساتھ کوئی کام کرتے ہیں, ہمارے بچے ویسے ہی پٹ آف ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ہمارے بچے فوراً سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کیا ہے, اور ہمیں ٹائم نہیں دے رہے, اور ہمیں کیوں اس طرح رکھا ہوا ہے. واٹ ڈو یو تھنک کہ واٹ واز اسپیشل اباؤٹ عائشہ رضی اللہ عنہا, کہ وہ چھوٹی بھی ہیں, دیکھ بھی رہی ہیں, ریلیجن کو سیکھ بھی رہی ہیں, دین کو پریکٹس بھی کر رہی ہیں, ایک نارمل بچے کی طرح گڑیوں سے بھی کھیل رہی ہیں, کھلونوں سے بھی کھیل رہی ہیں, انجوائے بھی کر رہی ہیں فرینڈس کے ساتھ. تو یہ بیلنس بچپن سے یہ کیسے آ سکتا ہے انسان کی پرسنالٹی میں؟ ایک تو یہ کہ پیرنٹس نے اس کو ماڈل کر کے دکھایا, اور دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جو پرسنالٹی ہے وہ پوری شفقت سے بھری ہوئی ہے, اور اسپیشلی بچوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسپیشل اٹینشن دیتے تھے, تو آئی گیس ایک اوور آل انوائرمنٹ ایسا تھا جو اس چیز کو سپورٹ کر رہا تھا. اور اب اوور آل انوائرمنٹ ہی ایسا ہے جو بہت نگیٹیوٹی کی طرف جا رہا ہے. یعنی اس وقت انوائرمنٹ ایسا تھا کہ ہم کنٹریبیوٹ کریں, ہم لرن کریں, ہم اپنے آپ کو گروم کریں, جیسے آپ نے بتایا ابھی. اور اب انوائرمنٹ ایسا ہے کہ کس طرح ہم کسی نہ کسی طریقے سے وکٹم بن جائیں, کیونکہ وکٹم بننا آج کل بہت ان ہے, بہت فیشن میں, آپ کے فالوورس بھی کافی زیادہ ہو جاتے ہیں اگر آپ وکٹم ہوتے ہیں. تو اچھا آپ کو پتہ ہے یہ صرف بچیوں کے ساتھ نہیں ہے, پیرنٹس کے ساتھ بھی ہے. یعنی اگر آپ کے کسی بچے کا مسئلہ ہے, کوئی ایگزامز میں نمبر نہیں آئے اینڈ یو آر ایکٹنگ نارمل, آپ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں بیٹا نہیں آئے, اگلی دفعہ کر لینا, اصل بات تو آپ کا کردار ہے نا وہ ٹھیک ہے, ان پلیس ہے, تو الحمدللہ. تو وہ باقی گھر والوں کو مسئلہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ سینسٹیو پیرنٹس نہیں ہیں, کنسرنڈ پیرنٹس نہیں ہیں, ایون ٹیچرز بھی کئی دفعہ آپ کو کہہ دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ بچوں کو, یعنی اگر کوئی بچہ ہمیں آ کے بڑی دکھ بھری داستان سنائے کہ میرے اماں ابا کیونکہ دیندار ہیں تو بڑے ظالم ہیں, اور وہ بچپن سے مجھے کہتے ہیں نماز پڑھو, اور انہوں نے مجھے, اس سے بھی فالوورز بڑھتے ہیں ہاں سوشل میڈیا پہ, اس پہ بالکل ایسے ہی ہے. تو ہمیں اس کو بھی اس کا پازیٹیو اسپیکٹ دیکھنا چاہیے کہ بچپن سے میری ایک ساؤنڈ بیس بنی ہے, ایک فاؤنڈیشن میری بڑی اسٹرانگ تھی, اور الحمدللہ میرے والدین نے اس میں ایک اچھا پازیٹیو رول جو ہے اس کو پلے کیا ہے. والدین کی اپنی لائف پرپز ڈریون تھی, اور بالکل ایک وہی انوائرمنٹ کی بات ہے. ایک سوال یہ کیا جاتا ہے جو میں آپ سے کروں گی اور آپ کی اس پہ اوپینین لوں گی, کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت ہی چھوٹی تھیں اور وہ کنسنٹ نہیں دے سکتی تھیں, تو اگین بڑا ظلم ہوا کہ ان کی تو مرضی نہیں پوچھی گئی, اور ان کو تو بتایا نہیں گیا, اور بغیر مرضی کی شادی کر دی گئی. لاجیکلی پاسبل ہے کہ ان سے مرضی نہ پوچھی گئی ہو, جیسے گن پوائنٹ پہ شادی کرا دی گئی ہو. چلیں فرض کر لیتے ہیں ہم تھوڑی دیر کے لیے کہ زبردستی ان کو بتایا گیا, کیونکہ جیسے وہ نریشن ہم پڑھتے ہیں نا تو وہ یہ کہتی ہیں کہ میں گڑیوں سے کھیل رہی تھی اور میری والدہ آئیں اور وہ مجھے لے گئیں اور دلہن بنا دیا, اور وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ بس کھیل کھیل میں وہ آرام سے چلی گئیں. اگر اس وقت ان کو نہیں سمجھ آئی, اس وقت ان کو فورس کیا گیا, تو بعد میں
why did she have such a healthy mindset? بہت ہی ہیلدی مائنڈ سیٹ, اور کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ میری زبردستی شادی ہو گئی تھی, میں نے خدا نخواستہ علیحدگی اختیار کرنی ہے. بالکل, بلکہ وہ تو باقاعدہ رپورٹڈلی جیلسی کا ایلیمنٹ تھا کہ باقی وائف سے زیادہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہوں. اور دیکھیں ایڈیشنل چیلنج یہاں پہ کیا تھا جو عموماً آج کے دور میں نہیں ہوتا, کہ اگر ینگ ایج میں شادی ہو بھی گئی ہے تو ملٹیپل وائفس موجود ہیں. جی بالکل, ملٹیپل وائفس چلیں کچھ بعد میں آئیں, اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلدی شادی ہو گئی تھی اور باقی آئیں بعد میں, بٹ دین ان اینڈ آف اٹ سیلف یہ بہت بڑا چیلنج تھا جو کہ آج کے دور میں نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. اور دوسرا یہ بھی آپ دیکھیں نا کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کا اپنے پیرنٹس کے ساتھ ایک ٹرسٹ کا ریلیشن شپ تھا, کہ انہوں نے اپنے والدین کو ٹرسٹ کیا. کبھی کبھی آپ دیکھیں نا کہ آپ کے والدین اتنا واقعی دیکھنے میں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ڈیسیژن لے رہے ہیں والدین, یعنی آؤٹ آف باکس ہے, اور ایک اتنی چھوٹی عمر کی شادی ہے. لیکن اگر ہم اپنے والدین کو کہیں کہیں پہ یہ دیکھتے جائیں کہ وہ ٹرسٹ بھی کر سکتے ہیں ہم انہیں, اور اگر انہوں نے کوئی فیصلہ لیا ہے جو وقتی طور پہ ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید اتنا اچھا نہیں, اب ہم اسی سچویشن میں رہ کے اس کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں, یہ پھر ہمارے کنٹرول میں ہے. بالکل. اور آپ دیکھیں ایک ٹریڈیشن چلا آ رہا ہے والدین کی نصیحت کا. لقمان کا حکم ذکر ہے قرآن میں کہ وہ اپنے بچے کو نصیحت کر رہے ہیں. یوسف علیہ السلام جاتے ہیں اپنے ابا کے پاس, وہ نصیحت کر رہے ہیں. ایک نصیحت کا ایک ٹرینڈ چلا رہا ہے. انفارچونیٹلی ابھی کا ہی جو ہمارا معاشرہ ہے اتنا چیلنجنگ ہو گیا ہے کہ پہلی دفعہ یہ ہے کہ ماں باپ کے رشتے کو کویشچن کیا جاتا ہے, ان کے ڈیسیجنس کو کویشچن کیا جاتا ہے, ان کا مذاق اڑا کے بہت زیادہ سمپتھی گین کی جاتی ہے, ان کا مذاق اڑا کے سوشل میڈیا فالوورز گین کیے جاتے ہیں. اب ہم بھی یہ بات کرتے ہوئے بہت سارے لوگوں کو بہت برے لگ رہے ہوں گے, بہت زیادہ. لیکن میں آپ کو کہیں نہ بتاؤں, کہیں سے تو ریزسٹنس آنی, کہیں نہ somebody has to knock sense at a certain point. دیکھیے میں اور آپ ہم دیکھ سکتے ہیں, میں نے تو زیادہ وقت گزار لیا ہے, کتنے ڈیسیژنز ایسے تھے جو میرے والدین نے میرے لیے لیے, اور مجھے غصہ بھی آیا ان پہ. کچھ جگہوں پہ میں نے ہلکا پھلکا پروٹیسٹ بھی کیا. اس زمانے میں ہلکی پھلکی پروٹیسٹ ہی ہوتی تھی نا, سوشل میڈیا نہیں تھا. اور اس کے علاوہ رو دھو بھی لیے, اور پھر بات بھی مان لی, کیونکہ انوائرمنٹ ایسا تھا کہ نہیں جی اماں ابا نے اگر کوئی بات کی ہے تو وہ کرو. ان میں سے میرا ڈاکٹر بننا بھی ہے, جو میں بہت زیادہ اس کے بارے میں کہتی ہوں کہ میں بالکل نہیں بننا چاہتی تھی, اور میرے والد صاحب کہتے تھے کہ نہیں تم نے ڈاکٹر ہی بننا ہے. اور اب میں دیکھتی ہوں یعنی دین بھی سیکھنا, دین کو پریکٹس کرنا, دین کو آگے پہنچانا, ہر معاملے میں مجھے یہ ڈاکٹر بننے نے نا بہت فائدہ دیا. اور اس وقت نہیں سمجھ آتی تھی, اس وقت ایسے لگتا تھا کہ یعنی آپ اگر کسی دوست کو بھی بتا رہے ہیں تو وہ آپ کو گلے لگا لگا کے کہہ رہی ہے تمہارے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے. حالانکہ اس میں ظلم کی کیا بات تھی, یعنی کون سا وہ مجھے کوئی گناہ کا کام کرنے کے لیے کہہ رہے تھے نا. ذرا میں ہر ینگ بچی کو کہتی ہوں کہ جب آپ کو اپنے پیرنٹس کے ساتھ کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے, کسی بات پہ بہت تکلیف ہوتی ہے, غصہ آتا ہے, صرف بیٹھ کے نا صرف لاجیکلی سوچ لیں کہ وہ جو مجھے کام بتا رہے ہیں کرنے کے لیے, اس سے پریکٹیکلی میرا کیا نقصان ہو رہا ہے. یعنی وہ یہی کہیں گے نا پڑھائی کرو, نماز پڑھو, ٹھیک, اس سے بھی ڈسپلن ہی آئے گا اور اپنی لائف بہتر ہوگی. کھانا شانا بنانا سیکھو, رسپانسبل بیہیویئرس لے کر آؤ اپنے اندر, بہن بھائیوں کے ساتھ پیار محبت سے رہو, کسی کو آگے تڑ تڑ جواب نہ دو. یہ ساری وہ باتیں ہیں جو لوگ فنیشنگ اسکولس میں جا کے سیکھتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اور یہی ماں باپ کہیں آگے پیچھے ہو جائیں اور خدا نخواستہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو یہ چیزیں بہت زیادہ یاد آتی ہیں. ایک جو سسٹمیٹک انوائرمنٹ ہوتا ہے گھر کا, وہ ماں باپ کی توسط سے ہی ہوتا ہے اور ان کی موجودگی سے ہی ہوتا ہے. بہرحال ہم ذرا ٹینجنٹ پہ نکل گئے, ہم واپس اسی ٹاپک پہ آئیں گے کہ ینگ شادی. ایک چیز جو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کچھ چیزیں سبجیکٹیو ہوتی ہیں, اور جو چیزیں سبجیکٹیو ہوتی ہیں نا اس پہ ایک رائے قائم کرنا انسان, مطلب وہ آپ کی اوپینین بیسڈ ہی ہوتی ہیں. میں اگر یہ کہوں کہ میں اسٹیٹس لے کے آتی ہوں جن کا ایج ڈفرینس زیادہ ہوتا ہے, ان کی شادیاں زیادہ خراب ہوتی ہیں, وہ اسٹیٹس بھی انٹرنیٹ سے مل جائیں گے. اور اگر میں ایسے اسٹیٹس لے کر آؤں کہ جن کی ایج ڈفرینس کم ہے, ان کی شادیاں خراب ہوتی ہیں, وہ اسٹیٹس بھی مل جائیں گے. تو جو سبجیکٹیو معاملات ہوتے ہیں ان پہ ہمارا عموماً اوپینین ہوتا ہے. ایک چیز یہ, اور بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی آئیڈیل ہو جائے کہ اگر وہ اوپینین ہمارے دین سے آ رہا ہو. بالکل صحیح بات ہے. ہمارا اوپینین کہیں سے بھی آ سکتا ہے نا, ویسٹرن کلچر سے آ سکتا ہے, فیمنزم سے آ سکتا ہے, پوسٹ ماڈرنٹی سے آ سکتا ہے. تو کتنی ہی اچھی بات ہو جائے کہ وہ ریولیشن سے آئے, وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آئے. اور وہ سنت یہی کہتی ہے کہ آپ کی شادی کی سکسیس کا لینا دینا ایج ڈفرینس کے ساتھ
آلموسٹ نہیں ہی ہے. بہت بڑی ایج ڈفرینس کے ساتھ کپلس بھی بہت اچھے رہتے ہیں, بالکل, اور چھوٹی ڈفرینس کے ایج ڈفرینس کے ساتھ میں یہی بات کہہ رہی ہوں نا کہ اکثر اوقات جو آپ بھی جس بات پہ لے کے آئی ہیں کہ ہم جیسے کہہ رہے ہیں کہ ان کی شادی جلدی ہوئی, تو یہ اسلام میں یہ کوئی ایسا وہ نہیں ہے فوکل پوائنٹ کہ اسی کے اوپر بحث پہ بحث ہو رہی ہے. اصل بات ہم نے دیکھنا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی پرسنالٹی کیسی تھی, یعنی بچپن میں بھی وہ اپنے والدین کو کتنا ٹرسٹ کر رہی ہیں, ان کے ساتھ رہ رہی ہیں, ان کے لیے پرائیڈ تھی کہ میرے والدین جو ہیں وہ دین کی سمجھ رکھتے ہیں اور مجھے بھی پریکٹسز پہ لگا رہے ہیں. جب آگے بڑھی ہیں, ٹین ایج میں آئی ہیں, تو اب اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بہترین کمپینین شپ ہے اور وہ دین کے دائرے کے اندر ہے, دین کے دائرے کو سمجھتے ہوئے. وہاں پر کہیں پر بھی یہ نہیں ہے کہ جی ہمارا تو کمپیٹیبلٹی ایشو ہے. یہ تو آپ دیکھیں آج کل جو کپلز ہیں جو جس بات پہ وہ آپس میں بکھر رہے ہیں, دے آر سچ اسمال پیٹی ایشوز, یعنی کچھ تو واقعی برے ہیں نا, مسئلے ہیں انفارچونیٹ, ویری پیٹی. اور آپ دیکھیں بالکل آپ کہہ رہی ہیں جو کمپینین شپ اتنی اچھی طرح, سب سے زیادہ احادیث کس سے ملتی ہیں ہمیں, تو سب سے زیادہ احادیث انہوں نے روایت کی, یعنی کہ بالکل جس کو ہم کہتے ہیں شانہ بشانہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کا جو پرپس تھا اس کو سپورٹ کیا, اور کبھی انہوں نے وکٹم پلے نہیں کیا. اچھا, یہاں پہ نا یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ کبھی کبھی کوئی ینگ گرل آ جائے گی میرڈ, اور وہ مجھے کہے گی کہ میرے ہسبینڈ نا بالکل مجھ سے محبت کا اظہار نہیں کرتے, اور ویسے دیندار ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ رضی اللہ عنہا کا کیسا ریلیشن شپ تھا, اور وہ آپس میں کتنے رومانٹک تھے, کتنے پیار محبت سے رہتے تھے. لیکن میں ان کو کہتی ہوں کہ دیکھیں, اگر آپ مطلب ہم تو آئسولیٹڈ واقعات پڑھتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالے کو ٹرن کر لیا اور وہیں سے پانی پیا, ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھایا, پھر پیار محبت کا اظہار اسی طرح چھوٹے چھوٹے جملوں سے کیا. لیکن اگر ہم اس کو پوری پکچر میں دیکھیں, ٹائم لائن میں رکھ دیں سیرہ کی, تو زیادہ تو جنگیں ہو رہی ہیں, مشکلات ہیں, 3 دن کھانا نہیں ہے, اس میں کوئی چھوٹے چھوٹے یا آئسولیٹڈ واقعات ہیں جو کہ ہمیں نظر آ رہے ہیں پیار محبت کے, اور اسی کا چام انہوں نے اس پہ ایکسپینڈ کر دیا ہے کہ یعنی کہ ایک واقعہ ہو گیا, اٹ از گڈ انف فار دیم ٹو لاسٹ, کہ وہ جی بہت عرصے تک جو ہے ان کو پتہ ہے, وہ شیور ہیں کہ جی میرے جو اسپاؤز ہیں مجھ سے محبت کرتے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہیں وہ لک فارورڈ کر رہے ہیں کہ مجھے عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ وقت گزارنا ہے. تو یعنی کہ یہ وہ کمپینین شپ ہے. اب دیکھیں بہت سے چیلنجز ایسے ہیں, جیسے پریکٹیکل چیلنج ہے, سسرال میں رہ رہے ہیں, سسرال کے سامنے کیسے بھی بیٹھے, ہم بیٹھتے ہی ہیں تو سب آ کے بیٹھ جاتے ہیں. پریکٹیکل چیلنج ہے کہ جی میں ایک جگہ پہ رہ رہی ہوں اور ہسبینڈ جو ہیں آؤٹ آف کنٹری ہیں یا دوسری سٹی میں ہیں. پریکٹیکل چیلنج ہے کہ جی ان کی نائٹ شفٹ ہے اور مجھے تو پھر سارا دن کام کر کے میں تو نہیں ان کو پھر کوئی ٹائم دے سکتی, یا اس طرح تو ہمارے ٹائمنگز نہیں میچ کر رہے ہیں نا. یہ ساری باتیں آتی ہیں, یا یہ کہ وہ روکھے سوکھے ہیں. تو عائشہ رضی اللہ عنہا کی پرسنالٹی ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ اگر آپ کے اندر ایک پازیٹیو اسپارک ہے اور آپ اپنے ہسبینڈ کو اس پازیٹیو لائٹ میں دیکھتے ہیں, تو پھر آپ کے اندر یہ انٹیلیجنس ہوتی ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ وہ ریلیشن شپ بلڈنگ بھی کیسے کرنی ہے. ایسے ہی تھوڑا سا بیلنس بھی لیکن اسٹرائک کر لیتے ہیں. مرد حضرات کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں ساری سنتیں سیکھی ہیں, وہاں محبت سے بیوی سے کو ایڈریس کرنا اور تھوڑا سا ایموشنلی ایکسپریسو ہو جانا, یہ سنت بھی سیکھ لیں. اور یہ واقعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, پیار کا اظہار کرنا. اب دیکھیے ہم بیوقوف سے تو ہوتے ہیں, مطلب میاں بیچارہ کمرے کے اندر آئے, ہم جلے بھنے بیٹھے اور وہ کہتے ہیں تم نے آج کھانا اتنا اچھا بنایا, ہم اسی میں خوش ہو جاتے ہیں, آج بڑی پیاری پگھل جاتے ہیں, پگھل جاتے ہیں. تو عورتیں تو بیوقوف سی ہوتی ہیں ہم جیسی, تو آپ آ کے 2-4 لفظ اس طرح کی کہہ دیں, بس ہم نے ساری وہ جتنی پورے نہ ہمیں اکاؤنٹنگ چاہیے, نہ میتھس چاہیے, نہ انکم ٹیکس کے پیپرز چاہیے, نہ کوئی اور بات چاہیے, بالکل 2-3 پیارے سے جملے چاہیے. ہاں ایکنالجمنٹ چاہیے کہ اچھا آج تم نے دعوت میں کھانا بہت اچھا بنایا, آج بہت پیاری لگ رہی تھی, اگر نیا کپڑا پہنا ہے تو تھوڑا سا فوکس کر ہی لیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مطلب حدیث میں آتا ہے کہ ہی وڈ ہولڈ ہینڈس جب بات کر رہے ہوں گے. اب آج بھی میں یونیورسٹی میں ایک بچی نے مجھے کوشچنر دکھایا, وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ موبائل پہ جو لگے رہتے ہیں تو وہ کیا شادی کی کوالٹی کتنا افیکٹ کرتی ہے. تو وہ واقعی افیکٹ کر رہی ہوتی ہے. بیوی بیچاری کچھ کہہ رہی ہے, آپ پب جی کھیلے جا رہے ہیں, آپ دیکھ ہی نہیں رہے, نہ سن رہے ہیں, بس نوٹ کیے جا رہے ہیں. تو ہاؤ لانگ اور ہاؤ مچ ڈز اٹ ٹیک ٹو جسٹ پٹ دا موبائل اسائڈ, اور اس کی طرف دیکھ لیں کہ وہ سن رہی کیا ہے. ہاں اچھا, یہ بھی اس میں بھی امپورٹنٹ ہے. جیسے عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے نا کہ شی واز ویری وٹی,
She was very witty. ٹھیک ہے, اور اسی طرح she was very intelligent, very knowledgeable. کئی دفعہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ جی ایک ینگ بچی ہے اور میرڈ ہے, لیکن جب ہسبینڈ آتا ہے نا تو وہ ان کے سامنے ایک پنڈورا باکس کھولتی ہے, یہ بل دینا ہے, یہ چیز کام نہیں کر رہی ہے, یہ بچے کا یہ دیکھنا ہے, میں ساری رات جاگتی رہی ہوں, آپ کی اماں نے یہ بول دیا ہے. اس سے بھی کئی دفعہ مرد حضرات تھوڑا سا سوئچ آف ہو جاتے ہیں. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ بھی پرابلمس کو ریزالو نہیں کرنا, لیکن یہ کہ تھوڑا سا نا اپنی باتوں میں وہ چارم لانا ہے اپنے ہسبینڈ کے لیے کہ آپ ایک عقل مند خاتون نظر آئیں. میں ہر ایک کو کہتی ہوں کہ پلیز اللہ نے جو آپ کو انٹیلیجنس دی ہے نا, آپ اس طرح کے مطابق نظر آئیں نا, تاکہ یہ کہ اس ہسبینڈ کو پھر باہر جا کے کوئی اپنی سیکٹری, کوئی کولیگ, کوئی اور جو عورت کئی اسکرین پہ نظر آ رہی ہے وہ اٹریکٹ نہ کرے, وہ اپیل نہ کرے, اس کو لگے کہ جی میری بیوی جو ہے میرے وٹس کو میچ کرتی ہے. بالکل, آپ نے وٹی ہونے کی بات کہی تو مجھے وہ واقعہ یاد آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بتا سکتا ہوں کہ تم غصے میں کب ہوتی عائشہ. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بتائیے, تو انہوں نے کہا جب تم غصے میں ہوتی ہو تم کہتی ہو کہ ابراہیم کے رب کی قسم, اور جب تم محبت سے اور غصے میں نہیں ہوتی ہو تو تم کہتی ہو محمد کے رب کی قسم. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں اور مطلب آپ کے لیے کوئی یہ ان کی ایک قسم کی جنگ ہو رہی ہے, لڑائی ہو رہی ہے, اب غصے کا اظہار ہے, غصے کا اظہار ہے. سبحان اللہ, لائک کتنا اس میں بھی ایک وٹی جو ایلیمنٹ ہے ایگزیکٹلی اتنا پرفیکٹ, اتنا پروفاؤنڈ ہے بہت. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے وہ پک کر سکتے ہیں بالکل کہ یہ غصے میں کب ہے اور کیا کہہ رہی ہے. بالکل. تو خوبصورتی ریلیشن شپ کی یہی ہے کہ آپ غصے میں ہونے کے باوجود اس کا اظہار اس طرح سے کریں کہ آپ غصے میں نہ لگیں اور کچھ ایسے سگنلز دیں کہ سامنے والے کو خود ہی پتہ چل جائے. تھوڑا سا آگے چلتے ہیں نا, اب وہ وقت بھی عائشہ رضی اللہ عنہا پہ آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہے اور شی واز ینگ, کوئی اولاد بھی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس ٹائم پہ بھی وہ کیا کر رہی ہیں. مجھے اگر میں ان کی پرسنالٹی کو تھوڑا سا اسیس کروں تو مجھے لگتا ہے یہ وہ وقت تھا جب ان کے اندر سیلف ایکچولائزیشن بہت زیادہ تھی, یعنی وہ اپنے آپ کو پہچان رہی ہیں, اپنی ذات کو پہچان رہی ہیں, اللہ تعالیٰ سے تعلق اور مضبوط کر رہی ہیں, اور جو کچھ علم ان کے پاس ہے وہ مزید آگے ٹرانسفارم کرنے کا جو سلسلہ ہے اس کو جاری کر رہی ہیں. ایک اسٹیپ آگے کر رہے ہوں, سیلف ٹرانسینڈنس کہ اچھا اب میرا تو چلے, میرے والد بھی نہیں رہے ایک پوائنٹ پہ جا کے, میرے ہسبینڈ بھی نہیں رہے, لیکن پھر بھی میں اگر زندہ ہوں تو میرا مقصد ہے. حدیث جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اسپیشلی شی واز ویری جینرس کہ انہوں نے اپنی جو پرائیویٹ لائف ہوتی ہے اس کی گائیڈنس دی. مطلب آسان نہیں ہوتا اور کوئی چاہتا بھی نہیں ہے, بالکل نہیں چاہتا, لیکن انہوں نے بتایا, انہوں نے ایکسپریس کیا, جس سے کتنے فقہ کی مطلب اب فقہ پڑھیں تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو احادیث بتائیں اس کی ایک میجر کنٹریبیوشن ہے اس میں. دیکھیں ہماری جو فیمیلز ہیں, ہمارے پاس جتنا بھی یعنی مسئلے مسائل ہیں جن کو ہم حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں بہت بڑا رول ہے, اور اس میں یہ کہ پتہ بھی چلتا ہے کہ کہاں اگر کوئی غلطی ہوئی تو کیا کرنا ہے, اگر یہ مسئلہ ہے تو اس کو کیسے حل کرنا ہے. تو یعنی کہ شی از این امیزنگ پرسن. اور بالکل وہ والا واقعہ جو آپ نے ایک ایکسپیڈیشن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اور آپ کا ہار گم گیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو لگا دیا کہ عائشہ کا ہار ڈھونڈو, اور اس وقت جو ہے لوگوں نے جا کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باتیں سنائی, تو حضرت ابو بکر صدیق ان کے پاس گئے, ہی واز ایکچولی پوکنگ ہر کہ تم نے کیا کیا, اور وہ ان کی گود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر تھا, اور وہ کہہ رہی تھی کہ آپ مجھے اگر زیادہ تنگ کریں گے تو اشارے سے کہہ رہی تھی کہ میں اٹھا دوں گی. آپ دیکھیں, اور وہی وہاں سے آپ کو پھر تیمم کے اور یہ والے سا, یعنی ان کے ہر زندگی کے حصے میں خیر تھی, لیکن اس میں ان کا بھی بہت زیادہ کنٹریبیوشن تھا. دا وے شی اسٹوڈ, دا وے شی, وہی سیلف ایکچولائزیشن, ٹرانسینڈنس جو ان کی زندگی سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے. تو آئی تھنک ہمارا ایک میسج اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان کی جو لائف ہے, ان کی سیرہ ہے, ان کی اس کا بہت اچھا سا گہرا مطالعہ کیجیے. ایک بڑا مزہ بھی آتا ہے, بڑا انجوائبل سا ہوتا ہے حضرت عائشہ کا کے بارے میں پڑھنا, اور ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بڑی اچھی سی. بالکل, اور اس کو نا آج کے ٹائمس میں اپلائی کرنا, یہ نہیں سوچنا کہ نہیں اس وقت کا تھا, یہ تو میرے اماں ابا تو ایسے نہیں ہیں, یا میرا شوہر ایسا نہیں ہے, یا میری لائف کے چیلنجز بہت اسٹرانگ ہیں. توکل چاہیے, ایمان چاہیے, پازیٹیوٹی چاہیے. حالات جو ہوتے ہیں وہ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں نا ان ساری مشکلات میں بھی انہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو اپلفٹ ہی کیا, اپنے آپ کو ایک مضبوط کردار کے ساتھ آگے پریزنٹ کیا. بالکل صحیح بات ہے. تو میں بس ایک دو میں کنکلوڈ کر دیتی ہوں, پھر وہ آپ سے پوچھیں گی کہ ایک تو یہ کہ آپ کے حالات جیسے بھی ہوں, وکٹم مت پلے کریں, اپنے اوپر محنت کریں. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اختیار کا ایک دائرہ دیا ہوتا ہے, کسی کا چھوٹا ہوتا ہے, کسی کا بڑا ہوتا ہے, لیکن جب آپ اختیار کے دائرے میں
اللہ کے اوبیڈینٹ ہوتے ہیں, اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں اور اس کو میکسیمم یوٹیلائز کرتے ہیں, تو اللہ اس دائرے کو بڑا کر دیتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو ہو سکتا ہے آپ کی بڑے بندے سے شادی ہو گئی ہو سکتا ہے یہ ظلم ہی ہوا ہو, لیکن اس دائرے میں بھی رہ کے آپ اپنی بہتری کے لیے, اپنے ارد گرد والوں کی بہتری کے لیے کیا کر سکتی ہیں. جب آپ کرنا شروع کریں گی تو اللہ اس کو ایکسپینڈ کر دے گا. ایسے ہی انشاءاللہ بالکل ایسے ہی ہوگا. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کیا, بس اپنے اوپر کام کرتی رہیں, خود سیکھتی رہیں اور پھر سکھاتی رہیں. تو ان کا امپیکٹ کتنا, آپ دیکھیں آپ وکٹم پلے کریں گے, آپ کا کبھی بھی امپیکٹ, آپ کو 1 ملین فالوور شاید فیس بک پہ مل جائے, لیکن کوئی اتنا بڑا امپیکٹ آپ کریٹ کرنے کے قابل نہیں ہوں گے. بالکل, یعنی کہ اینڈ تک وہ پروڈکٹیو ہیں. تو ہمیں نہ تو اس بات پہ کہیں شرمندہ ہونا ہے کہ اچھا جی ان کی شادی جلدی کیوں ہوئی, نہ ہمیں یہ شرمندہ ہونا ہے کہ جی اس کے ریزنز کیا ہے. ہمیں ایکچولی عائشہ رضی اللہ عنہا کی پرسنالٹی کو ایکسپلور کر کے نا, جو ان کے اسٹرانگ پوائنٹس وہاں نظر آتے ہیں ان سے سیکھنا ہے اپنے لیے. ہیں اسٹرانگ پوائنٹس ہیں سارے, بالکل بہت ہی زیادہ اسٹرانگ ہیں. تو ہمیں یہاں پہ یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو کامیابی ہوتی ہے نا وہ کمفرٹ زون سے باہر ہوتی ہے. آپ کو کمفرٹ زون سے نکلنا پڑتا ہے. یہ اب نیگیٹیوٹی پھیلانا, ہیلپ لیسنس میں جانا, یہ بھی ہمارے لیے اب کمفرٹ زون بنتا چلا جا رہا ہے نا, اس میں سے نکلنا پڑے گا ہمیں. اور ایک جگہ میں پڑھی تھی, بہت انٹرسٹنگ بات آپ سے شیئر کروں گی, اور اس پہ ہم آج کی یہ ٹاک ختم کریں گے کہ اسٹارٹ ویئر یو آر. جہاں پر بھی آپ ہیں اپنے آپ کو سیس کر لیں, وہاں سے آگے بڑھیں. یوز وٹ یو ہیو, جو بھی ریسورسز آپ کے ہیں ان کو استعمال کریں. ادھر ادھر نہ دیکھیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں. اینڈ ڈو وٹ یو کین, اور جو کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تو امتحان ہی اس بات کا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جیسا بنایا, جو مجھے حالات واقعات دیے, اس میں میرے سامنے جو رول ماڈلز تھے ان سے میں نے کیا سیکھا اور اپنی زندگی کو کیسے ٹرانسفارم کیا. اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.